سب سے پہلے تو آج جو بلوچستان میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اس معاملے پر بات ہوئی، پہلے بھی ان ایشوز پر گفتگو ہوتی رہی ہے، نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہی ہے۔ آج کے واقعے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں مروت صاحب، کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو افسوسناک واقعات میں مسلسل اضافہ ہے، ان کی روک تھام کے لیے آپ کی تجویز کیا ہوگی؟ بہت شکریہ۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس واقعے نے جو ہے پاکستان کے تمام والدین کو ڈر اور خوف کی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ وہ بچوں کے حوالے سے کوئی بھی پاکستانی اپنے بچوں کے لیے رسک نہیں اٹھانا چاہتا ہے۔ اے پی ایس کا واقعہ جو ہے اس کی تا ابد جو زخم ہیں وہ منمل نہیں ہو سکتے ہیں کہ ان خزدار میں وہی اے پی ایس کے طرز پہ دوسرا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے 3 ایام قبل جو وزیرستان میں بچے جو ڈرائیونگ سے شہید ہوئے تھے، وہ بھی اسی خطے کے اس ملک کے بچے ہیں، اور سب بچوں کے جانوں کے ضیاع جو ہیں یہ ہماری روح پہ کاری ضرب لگا رہی ہے۔ بار بار کہ میں تو آج بھی اسمبلی میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جنگ جو ہے دہشت گردی کے خلاف، یہ جنگ ہم بفٹنگ طریقے سے نہیں لڑ رہے ہیں۔ ہم اس جنگ نے ہمیں کھوکھلا کر دیا ہے، اور 24 سال ہو گئے ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اور واضح طور پہ جو ہے پاکستان اور پاکستانی ایٹ دا ریسیونگ اینڈ ہے۔ جس خطے میں، جس معاشرے میں اور جس ملک اور دھرتی پہ امن کا قیام نہ ہو، نہ وہاں پہ معیشت پنپ سکتی ہے، نہ وہاں خوشحالی آ سکتی ہے۔ ہم اپنا امن کھو چکے ہیں، اور یہ جتنے بلند بانگ دعوے ہم کرتے ہیں، لیکن جب تک ہم اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم نہیں کریں گے تب تک ہم بحیثیت ریاست ایک ناکام ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے یہ صرف افواج پاکستان کی جنگ نہیں ہے دہشت گردی کے خلاف، یہ پوری قوم کو جو ہے اس کے لیے سینہ سفر ہو کے آگے آنا ہوگا۔ اس جنگ کو اون کرنا پڑے گا، اور اس جنگ میں جو ہے اے ٹو زی تمام پاکستانیوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہر ایک آدمی یہ دیکھتا ہے ٹیلی ویژن پہ واقع ہوا ہے، چلے جی میں تو بچا ہوا ہوں، لیکن کب تک ہر پاکستانی بچا رہے گا؟ تقریباً خیبر پختونخوا میں ہر دوسرا خاندان بالواسطہ یا بلا واسطہ دہشت گردی سے جو ہے متاثر ہو چکا ہے، اور یہی صورتحال بلوچستان کی ہے۔ اور جس طرح یہ خزدار میں آج واقعہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں سے پالا پڑا ہے وہ دہشت گرد تو شاید بہت ہی چھوٹا لفظ ہے، درندوں سے اور وحشیوں سے بھی کوئی زیادہ گرے ہوئے لوگ ہیں جن سے پالا پڑا ہے، اور یہ صرف بندوق کی زبان سمجھتے ہیں، تو لہذا بہت تحمل سے کام لیا۔ اب ان کو بفٹنگ ریپلائی دینا ہوگا، ان کو مٹانا ہوگا، ان کو لیکن مروت صاحب، اب جو کل ایک حکومت کا اہم فیصلہ سامنے آیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر ہم نے کچھ رہنماؤں کی گفتگو بھی سنی فیلڈ مارشل کے حوالے سے، لیکن اب اس حوالے سے ایک تاثر یہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے لیے کوئی مشکلات جو ہیں وہ ان میں اضافہ ہوگا۔ ایون ہم نے بیرسٹر گوہر صاحب کو سنا کہ انہوں نے اس حکومت کے فیصلے کو بڑا خوش آئند قرار بھی دیا ہے۔ مجھے علم نہیں ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کو خوش آئند قرار دیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں آرمی چیف قوم کے فیلڈ مارشل ہوں گے اگر وہ اس بدامنی کی جنگ میں پاکستان کو فتح دلوا سکے، اور یقینی معنوں میں جس دن پاکستانی محفوظ سمجھیں گے اپنے آپ کو، ہمارا فوکس جو ہے وہ سیاسی جماعت یا افراد کے بجائے یہ دہشت گرد ہونے چاہیے جو اب ہماری بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ آپ کا نوجوان نسل بھاگ رہا ہے ملک سے، اور مایوسی کی کیفیت پھیلتی جا رہی ہے۔ جو یہ فیصلہ ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اس کو اپنے خلاف لے، کیونکہ جنگ میں تو کارکردگی یقیناً انتہائی اعلیٰ رہی، اور یہ انتظامی فیصلہ ہے، لیکن بحیثیت پی ٹی آئی کوئی یہ رد عمل کی توقع رکھے کہ پی ٹی آئی اس کو خوش آئند قرار دے، وہی جماعت جس کو مار پڑی ہے اور زیادتیاں جن کے خلاف ہوئی،
لیڈر جیل میں ہیں، مینڈیٹ لے گئے ہیں، تو یہ ان حالات میں یہ بھی زیادتی ہوگی کہ کوئی یہ کہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے اس کو سراہا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب اگر آپ دیکھیں مروت صاحب کے پی ٹی آئی کے وہ رہنما جو پارلیمنٹ کے اندر سے بھی ماضی قریب میں آپ سمیت گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، رہنما گرفتار بھی ہوئے، لیکن اب ہائی کورٹ کے باہر آج بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر احتجاج بھی ہوا، تقاریر بھی ہوئی، پارلیمنٹ کے اندر بھی باتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا ماحول جو ہے وہ بہتر ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے، کچھ آنے والے دنوں میں بہتر ہونے جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے مزید خراب ہوا ہے۔ بہتر کیا ہوا ہے؟ مطلب کس پہلو سے آپ بہتری کی نشاندہی کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں نا تو گرمیاں آ گئی ہیں پھر، اور خان کی قید و بند ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، ان کے کیسز ڈیلسٹ ہو رہے ہیں، اور جو ابھی تازہ جو یہ نیا تازیانہ پڑے گا وہ تو ریزرو سیٹوں کی صورت میں ہے، متوقع ہیں۔ تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کہیں پر کوئی جو ہے امید ہے کسی ریلیف کی۔ البتہ مذاکرات اگر ہوتے ہیں اور دونوں فریقین، میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو بھی سوچ آنی چاہیے کہ جنگ میں پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور تمام چیزوں کو جو ہے بلا کے بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے پاکستانیت اور پاکستان بالوطنی کا ثبوت دیا۔ تو لہذا لیکن مروت صاحب آپ کے علم میں کچھ ہے کہ یہ جو حال ہی میں کچھ خبریں سامنے آئیں کہ شاید خان صاحب کے ساتھ جیل میں اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، آپ کے علم میں کچھ ہے کہ واقعی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، کوئی بات چیت ہو رہی ہے خان صاحب کے ساتھ؟ جی میرے علم میں بالکل ضرور ہے، اور ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، یہ جھوٹی خبر ہے، اور میں اس کے بارے میں پہلے بھی اپنی رائے ظاہر کر چکا ہوں۔ بیرسٹر گور اس کو ڈینائی کر چکے ہیں، خان کی بہنیں اس کو ڈینائی کر چکی ہیں، کوئی سورس نہیں کوٹ کیا گیا، بس جناب ملاقات کروا دی گئی کہ بریفنگ دی گئی، جو سراسر جھوٹ ہے اور من گڑت ہے۔ لیکن اب خان صاحب نے یہ رضامندی تو ظاہر کر دی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ رضامندی تو خان نے پہلے سے ظاہر کی ہوئی ہے، کب خان نے یہ کہا ہے کہ نہ کریں مذاکرات؟ یہ تو اعادہ کیا ہے بیرسٹر گور نے کہ خان کا یہ موقف ہے، اور بارہا پی ٹی آئی مذاکرات میں انگیج بھی رہی ہے، لہذا یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے۔ لیکن مروت صاحب اب جو خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بہت سے رہنماؤں کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا آپ اگر دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں باہر جو لیڈرشپ ہے وہ خود بڑا سکون سے بیٹھی ہوئی ہے اور لیڈر اندر ہے، جو اس وقت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں باہر جو لیڈرشپ موجود ہے، آپ مطمئن ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک اتنی مؤثر ہوگی کہ پی ٹی آئی کے لیے اس تحریک کے بدلے میں کچھ ریلیف حاصل کیا جا سکے گا؟ میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ کی تو انہوں نے حالت جو ہے وہ ایسی کر دی ہے کہ شاید کسی کو اب لیڈر بننے کا شوق ہی نہیں ہے، روزانہ گالم گلوچ ہے پی ٹی آئی کی اپنے لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے ہاتھوں، اور نہ کہ صرف گالم گلوچ ہے، ٹرولنگ ہے، اسپوفنگ ہے، اور ہر وقت پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ کوئی بھی شخص ایم این اے ہو یا لیڈر ہو وہ ذہنی پریشانی کا شکار رہتا ہے، ہر ایک آدمی اس سے جواب طلب کرتا ہے، اور جو جواب طلب کرنے والے ہیں یا جو لوگ اس نفرت کو پھیلا رہے ہیں یا شرنگیزی کر رہے ہیں لیڈرشپ کے خلاف، وہ سارے بدبخت جو ہیں خود تو فیلڈ میں کہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ میرا خیال ہے پی ٹی آئی میں لیڈر جو ہیں وہ اب کوئی لیڈر نہیں بننا چاہتا ہے، سب کی خواہش یہ ہوگی کہ کوئی اور ہی آگے آئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ گالم گلوچ جو ہیں اور ہر دوسرا شخص جو ہے باس بننے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح توہین آمیز رویوں سے پارٹی میں قیادت جو ہے اس کی کوئی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے۔ لیکن مروت صاحب جیسے آپ نے ریزرو سیٹس کا ذکر کیا تو آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے، آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو نہیں ملنے جا رہی؟ میرا خیال ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ثمرات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ مولانا صاحب کی مہربانی سے ہم پہ نازل ہو رہے ہیں۔ اچھا،
ٹھیک ہے، لیکن ایک آخری سوال ہوگا مروت صاحب یہ کہ کل ہماری گورنر خیبر پختونخوا سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ جو ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف جو تنقید ہو رہی ہے، جو سوشل میڈیا پر مہم چلائی جا رہی ہے، وہ سی ایم ہاؤس خیبر پختونخوا سے چلائی جا رہی ہے اور تمام بھگوڑوں کو وہاں پر پناہ دی گئی ہے۔ آپ اتفاق کرتے ہیں کیونکہ آپ کا بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک موقف رہا ہے کہ کچھ لوگ پارٹی کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے گورنر صاحب جو ہیں اس حوالے سے صحیح نشاندہی نہیں کر پائے ہیں۔ اصل میں در حقیقت چیف منسٹر خیبر پختونخوا بھی انہی کا ڈسا ہوا ہے، ان کی کریکٹر اساسینیشن کی کمپین چل رہی ہے، اور وہ شخص جس نے مطلب اس دن میڈیا میٹنگ میں بھی اس پہ تلخی ہوئی، یا ایک شخص جس کے دونوں وہ پاؤں ٹوٹ گئے تھے، جن کو آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر کو پینکا گیا تھا، وہ حضرت جو تھے اس کو علاج کے لیے لے جایا گیا، وہاں پہ اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی گئی، 1.5 مہینہ وہ آفیسرز میس میں رہے، پھر وزیر اعلیٰ اس کو اپنے اس میں شفٹ کر گئے اپارٹمنٹ میں، 2 لاکھ پہلے اس کو نقد مدد دی، تمام اس کی اخراجات جو ہیں اٹھائے، اور 10 لاکھ روپے جو ہیں اس کو دوبارہ پھر نئی مدد دی، 12 لاکھ روپے امداد دینے کے بعد کوئی 2 ماہ کے بعد ان کو رخصت کیا۔ تو رخصت کرنے کے بعد وہ اس دن بول رہے تھے اسپیس میں کہ جی ہمارا کسی نے پوچھا نہیں۔ جن لوگوں کو 26 نومبر کے بعد گرفتار کیا گیا، ان تمام لوگوں کو عید کے اخراجات، عید کے کپڑے، فی گھرانہ 50,000 روپے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ مالی مدد ماہانہ بنیادوں پر ہوئی، وکلا ان کو کر کے دیے گئے، تمام کی مچل کے جمع کیے گئے۔ جب باہر آئے تو سب شکایتیں کرنے لگی کہ ہمارا کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو ان رویوں کے ساتھ جو ہے یہ سب